رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئیے آپ حضرات دیکھتے ہوں گے بعض مسجدوں میں دعائیں جو کرتے ہیں یا مزاروں کے پاس جا کر جو دعائیں مانگتے ہیں کس قسم کی دعائیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حوالہ دے کر سوال کرنا، اے اللہ میں تیرے نبی کا وسیلہ نبی کے واسطے سے مانگتا ہوں. کسی کی ذات کا، کسی مخلوق کی ذات کا، جبریل امین کی ذات کا وسیلہ لے کر مانگتا ہوں، جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں، تیرے آخری نبی پر ایمان لایا ہوں، اس لیے میری دعا قبول کر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی کی ذات کا حوالہ دے کر اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے اے اللہ فلاں کے مقام، اس کا مرتبہ، اس کی جو بلندی مقام تیرے پاس ہے، تو اس کو جو مقام اور عزت دیا ہے اس کا حوالہ دے کر، چاہے کسی نبی کا ہو چاہے کسی ولی کا ہو، جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی میت کے پاس، قبر کے پاس جا کر یا ولی کی قبر کے پاس جا کر یہ کہنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر اے اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے سفارش کیجئے، ڈائریکٹ ان سے مانگنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. یا کسی کی مخلوق کی قسم کھا کر اے اللہ میں تیرے نبی کی قسم کھا کر تجھ سے میں مانگتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ ساری قسمیں جو بتائی گئی ہیں یہ سب ناجائز ہیں. ان میں بعض بدعت تک پہنچاتی ہیں، بعض شرک تک پہنچا دیتی ہیں. یہ کیوں جائز ہے، یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کے لیے فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں. دین کے معاملے میں خاص طور پر عبادات اور عقائد کا جو معاملہ ہے شریعت کی طرف سے آنا چاہیے، ورنہ آدمی اپنی طرف سے جو چاہے وہ مانگ نہیں سکتا، جیسے چاہے وہ مانگ نہیں سکتا. شریعت سے باقاعدہ اس کے لیے دلیل چاہیے. یہ لوگ ہم سے الٹا مانگتے ہیں. بھئی آپ یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دعائیں، جی ہزاروں حدیثیں آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی 3 وولیم میں بڑی بڑی تقریباً 1,500 صفحات پر دعا کی کتاب الدعا کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. اب بتائیے اتنی دعائیں آپ نے بتائیں، جی دین کے معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کیسا طریقہ ہے ہمیں بتایا گیا، کیا دعا مانگنے کا طریقہ آپ نہیں بتائیں گے؟ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کا واسطہ یا وسیلہ لے کر آپ نے اس طریقے سے دعا کیا ہے؟ یا قرآن کی دعاؤں میں دیکھ لیجئے گا، آج اکثر مسجدوں میں نماز کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تو بدعت ہے. اور بدعت پہ پھر بدعت کیا؟ اے اللہ ہم رسول کے صدقے سے دعا کرتے ہیں، رسول کے طفیل سے ہم دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، دین کا کام، تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا دوسری دلیل اس کے ناجائز ہونے کی کہ یہ شرک تک پہنچانے والی چیز ہے.
کیونکہ فرشتوں سے مانگنا، انبیاء سے مانگنا ان کے مرنے کے بعد، یا ان کے ذریعے شفاعت کا سوال کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین میں نہیں رکھا ہے، اور نہ ہی کسی رسول کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، اور نہ ہی اس کو کتاب میں نازل کیا ہے، اور نہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس کو کیا ہے، اور نہ ہی کسی امام نے کیا ہے۔ جی ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اور بہت سارے امام، محدثین، مفسرین، فقہاء، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان لوگوں میں سے کسی نے اس کے جواز کے جائز ہونے کو نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے یا شرک ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے مرتبے کا یا صدقے کا یا کسی کے طفیل کا حوالہ لے کر دعا کرنا، یہ دعا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کسی کا جو مقام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کو جو مقام ملا وہ کس لیے ملا؟ اللہ کا احسان۔ کسی ولی کو یا صدیق کو جو مقام ملا، دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جائز نہیں قرار دیا کہ اس کے مقام کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ کسی بھی مخلوق کو مقام عزت دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہرگز اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا ہے کہ اس کی عزت یا اس کا مقام کا حوالہ دے کر اس سے مانگا جائے۔ اس لیے علماء کرام نے ان ساری قسموں کو جائز نہیں قرار دیا۔